انسان اور جنات دو مختلف مخلوق ہیں جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہے۔ ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن کیا آگ اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستان ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ انہیں اللہ نے سوچ سمجھ عطا کی اور صحیح و غلط میں چناؤ کا اختیار بھی کیا۔ اللہ کی دو مخلوق انسان اور جنات ہے۔ جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہے جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال قبل سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے، لیکن جب اللہ نے دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مختلف جزیروں ویران پہاڑوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت، زناکاری، فحشی، ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کے ماں اور باپ سے ایک جن تھے۔ بہت سارے علماء اور فقیہ نے بھی جنات اور انسانوں میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے جبکہ انسان خاک و آبی مخلوق ہے، تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آدم کی اولاد میں سوائے حضرت آدم کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، اس طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کی بھی ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لابد دہن گر پڑا۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں اس کی زبان سے گرنے والا لعاب کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا آگ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیت ہوتی ہے، اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔
اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اس طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن ساکر میں ایک روایت موجود ہے، مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیوں بتانے والوں کا ذکر چھڑا اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشمہ دید واقعات حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا ہے۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی، اس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا، ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقرر پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہ بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں محبوس ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ امام دارمی نے اپنی کتاب الاتباع السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ بخیل کے ایک شخص نے روایت کی کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسے مخلوق ہے، تمہاری طرح ہم بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم ہر طرح کے لوگ ہیں، قدریہ بھی ہے، شیعہ بھی ہے اور مرجیہ بھی ہے۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے بیاہ دی۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ حرام ہے بلکہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ ہے اور مختلف۔ اس لیے اللہ نے انسان پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتوں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔